ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شام ہدایت، اور آج ہم اپنی بیوی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت پر گفتگو کر رہے ہیں، ان کے حالات زندگی پر بھی، ان کی فضیلت کے بارے میں ہماری سسٹر نے ابھی بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں، ہماری بہت معلومات میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اب میں سسٹر آپ کے پاس جانا چاہوں گی اور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بیوی کی مظلومیت کے بارے میں کچھ بتائیں آپ۔ یہ بات آپ نے ایسی پوچھی ہے کہ اگر ان کی مظلومیت پہ نظر ڈالی جائے صدف، تو بچپن سے لے کر اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی کہ ایک 18 سال کی عمر میں سفید بالوں میں اور اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھے ایک بوڑھی خاتون کی طرح سے وہ ہو گئی تھی جناب زہرا۔ بے شک یہ سب سے بڑی ان کی دیکھیں مظلومیت کہ آپ 18 سال کی نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، جی اور سسٹر اس عمر اسی میں پر ہم بات کریں گے۔ کال ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں قطر سے سنوبر بات کر رہی ہوں۔ جی سنوبر، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، میں جناب سیدہ کی شہادت کے اس پر جو ہے ان کو تعزیت پیش کرنا چاہتی ہوں اور کچھ ان کی شان میں سنانا چاہتی ہوں۔ بسم اللہ، آپ تحت اللفظ میں سنا سکتی ہیں۔ جی بسم اللہ۔ جی سسٹر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم سسٹر، آپ سنائیے، آپ کیا کلام سنانا چاہتی ہیں؟ جی میں جناب سیدہ کی شان میں جو ہے کچھ کلام کرنا چاہتی ہوں۔ جی بسم اللہ۔ تحت اللفظ میں پڑھنا ضروری ہے یا پڑھ سکتے ہیں؟ جی اگر آپ کے ساتھ کوئی اور ہے تو آپ دونوں مل کے پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں آپ سمجھی نہیں، میں جو ہوں منقبت پڑھنا چاہ رہی ہوں، تو وہ میں پڑھ کے گنگنا کے پڑھ سکتی ہوں یا نہیں؟ آپ تحت اللفظ میں پڑھ سکتی ہیں اگر آپ اکیلی ہیں، اکیلے اگر پڑھ رہی ہیں تو۔ جی میں اکیلی ہی پڑھ رہی ہوں۔ تو آپ تحت اللفظ میں پڑھ سکتی ہیں، آپ سر میں نہیں پڑھ سکتی۔ اچھا سر میں نہیں پڑھ سکتی؟ جی ٹھیک ہے، اوکے۔ آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہیں، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہیں، جس کا بابا رسول عاشق رب، جس کے بیٹے حسن حسین لقب، یہ جہاں میں ہے سب سے اچھا نسب، بے شک، جس کا شوہر علی امیر عرب، سورہ نور جس کا شجرہ ہے۔ آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، جس کو مختار امر کہتے ہیں، جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں، صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں، شام کو جس کی عصر کہتے ہیں، ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے۔ آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، سبحان اللہ، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قدر جس کو صدا قضا نے کہا، سیدہ جس کو مرتضیٰ نے کہا، اپنی ماں جس کو مصطفیٰ نے کہا، کنز مخفی جسے خدا نے کہا، جن کی چوکٹ پہ کعبہ جھکتا ہے۔ بے شک، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، سبحان اللہ۔ جس کی چادر کو آسماں کہیے، اپنے بچوں کا صاحبہ کہیے، اس کو الحمد کی نشاں کہیے، حشر کی دھوپ میں اماں کہیے، کل ایمان کا مسلح ہے۔ بے شک، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہیں، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہیں۔ سبحان جزاک اللہ۔ اللہ۔ سلامت رہیے آپ۔ وعلیکم السلام۔ سلامت رہیے آپ، اور سوائے غم حسین کو کہ آپ کو کوئی غم نہ ملے، الہی آمین۔ جی سسٹر، ہم مظلومیت پہ بات کر رہے تھے اپنی بیوی کی۔ بیوی کی دوسری بڑی مظلومیت آپ یہ دیکھیے کہ زندگی میں ہی وہ مظلوم نہیں رہے، کیونکہ جو کچھ بھی بعد رسول آپ کے ساتھ ہوا ہے، کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جو قرآن کو مانتے تھے، جو رسول کو مانتے تھے، انہوں نے کیا سلوک کیا بیوی کے ساتھ میں۔ خالی جو ہے دربار میں باغ فدق کے حق کی بات نہیں ہے، آپ کے دروازے کو جلانے کے لیے آئے، اس دروازے پہ جہاں پہ فرشتے سلام کرتے تھے، جہاں پہ رسول جو ہے اجازت لے کر آیا کرتے تھے، لیکن بی بی آج تک مظلوم ہے۔ بے شک، کیونکہ دیکھیں کہ جنت البقیع میں کیا منظر ہے، بے شک، کہ وہاں پر دن میں دھوپ سے بچنے کا سایہ نہیں ہے، اور رات میں
ایک شمع روشن نہیں ہوتی ہے، کس قدر تاریکی ہے، کس قدر ویرانی ہے. تو بی بی کل بھی مظلوم تھی اور بی بی آج بھی مظلوم ہیں. بے شک. اور بس اسی لیے ہم دعا گو ہیں کہ امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور ہو اور امام آئیں اور اپنی جد کے تمام ظلموں کا جو ہے حساب کریں. الہی آمین. اور وہ وقت آئے کہ ہم دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع سے ایسا جلوس اٹھے بی بی کی شہادت پہ کہ تمام ماتمین اس میں شریک ہوں اور اس میں بہت بہترین مجلس ہو بی بی کے جو ہے مصائبوں پر، اور ہم ماتم کرتے ہوئے مدینہ کی گلیوں میں. سبحان اللہ. جی بالکل، اللہ سے دعا گو ہیں کہ اسی طرح سے ہم وہ دن بھی دیکھیں الہی آمین. جو ہمارے سب کے دلوں میں خواہش ہے کہ بی بی کی جو قبر ہے سب سے پہلے ان کا روضہ بن سکے. الہی آمین. جی تو اس کے ساتھ ایک نوحہ ہے، نوحہ پیش کرنا چاہوں گی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. جب ہوگا سوا نیزے پہ خورشید قیامت، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے. بڑھتا ہی چلا جائے گا شبیر کا ماتم، بڑھتا ہی چلا جائے گا شبیر کا ماتم، قائد جو غم شے کے علمدار رہیں گے. سبحان اللہ. ہم قبر میں سو جائیں گے جب بے خبری سے، ہم قبر میں سو جائیں گے جب بے خبری سے، ماتم کے نشان روح میں بیدار رہیں گے. سبحان اللہ. جنت میں اگر مجلس شبیر نہ ہوگی، جنت میں اگر مجلس شبیر نہ ہوگی، ہم اہل عزا خلد سے بیدار رہیں گے. ہم اہل عزا خلد سے بیزار رہیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. جی سسٹر. جی ابھی ہم بات یہی کر رہے تھے بی بی کی مظلومیت کے بارے میں، اور یہی دعا گو ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے اور بی بی کا جو ہے وہ تمام ظلموں کا جو ہے حساب لیں گے. لیکن ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اپنے کرداروں پر بھی نظر ڈالنی ہے، کیونکہ ہمیں تیاری کرنی ہے اپنی، کہ جیسے بی بی چاہتی تھی کہ اپنے، اگر وہ دعائیں دے رہی تھیں اپنی امت کے لیے، شیعان حیدر کرار کے لیے، تو وہ دعائیں اس میں یہ تھی کہ ہمارے اندر وہ ایمان کی طاقت بھی ہونی چاہیے. اور اسی وجہ سے بی بی چاہیں گی کہ ہم، خاص طور پہ میں خواتین کی بات کرتی ہوں کیونکہ تمام عالم کے لیے جو تھے رسول خدا تھے ایک رول ماڈل کے طور پہ، تو عورتوں کے لیے جو تھی وہ جو تھیں بی بی فاطمہ زہرا تھیں. اور آپ دیکھیں کہ تاریخ میں اگر جتنی بھی آپ عورتوں کی اگر مثال دی جاتی تو اس میں جیسے جناب ہاجرہ ہیں، جناب مریم ہیں، جناب آسیہ ہیں، جناب ختیجہ ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ جو افضل ہے وہ جناب حضرت فاطمہ ہیں. لیکن پھر بات یہیں پہ آتی کہ آپ افضل ترین تھیں کائنات میں، آپ وہ تھیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی آپ کی زبان سے جو جملہ نکلتا تھا وہ اللہ تعالیٰ وہ پوری کر دیا کرتے تھے. جیسے آپ نے کہا کہ بچوں نے کہا کہ ہمارے جو ہے لباس چاہیے عید کے لیے، اور آپ نے کہا کہ آپ کے لباس جنت سے آئیں گے، اور آپ کا یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ واقعی وہاں سے لباس آپ کے بچوں کے لیے، یعنی کہ جو آپ کہتی تھی آپ اس قدر عزیز تھی. لیکن افسوس کہ دنیا نے انہیں بہت ستایا، اس قدر ظلم ڈھائے گئے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. تو مظلومیت کی جو داستان ہے فاطمہ کے گھر سے شروع ہوئی ہے، اور پھر اس کا جو انجام ہے وہ کربلا ہے، اور پھر وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ جناب زینب کے ساتھ بھی شام و کربلا میں، کوفے کے بازاروں میں وہی کچھ ہوا. یہاں پر میں ایک چیز اور ذکر کرنا چاہوں گی کہ بی بی کی زندگی میں یہ باغ فدق کا جو ایک واقعہ ہے یہ ایک بہت بڑا لمحہ ہے، اور کئی اس کے پر جو ہے لوگوں کے تاثرات ہیں. کئی لوگوں نے اس کے بارے میں کہا کہ آپ اگر اپنا حق لینے گئی تھی تو آیا وہ آپ کا حق تھا، اور اگر حق تھا تو کیوں نہیں مل گیا. تو یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ بی بی کو اپنا حق خالی حق کے لیے نہیں گئی تھی بی بی، کیونکہ وہ تو رسول خدا نے آپ کے نام کیا ہوا تھا، اور وہ اس کا جتنا بھی اس سے جتنی بھی آمدنی اس باغ سے ہوتی تو تمام مساکین، یتیم ان کے لیے جایا کرتی تھی. لیکن وہاں پہ جانے کا ایک بہت بڑا مقصد تھا دربار میں بی بی کا. بی بی اصل میں ساری دنیا کے سامنے ظالموں کے چہرے سے نقاب جو ہے وہ اٹھانا چاہتی تھی،
کیونکہ وہ اسلام کے پردے میں چھپے ہوئے لوگ تھے. اور بی بی بتانا چاہتی تھی دیکھو آج پہچان لو کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. تو یہ مقصد تھا بی بی کا. اور ایک بہت بہترین جملہ، ویسے تو جب آپ خطبہ پڑھیں بی بی کا، جب آپ فدق کے معاملے میں دربار میں گئی تھیں، بہت ایک بے نظیر خطبہ ہے، اور میں خاص طور پہ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ اس خطبے کو ضرور پڑھیں. اور اس کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ جو ہے وہ ایمان سے پرنور ہے، اور آپ کے دل میں جو ہے، میں پوری ضمانت کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ واقعی ایسی روشنی پھیلے گی کہ آپ بی بی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، کیونکہ وہ خطبہ ہی مکمل اپنے اندر جو ہے وہ تمام تعلیمات کو پنہا کیے ہوئے ہے. اس کا ایک جملہ جو آپ نے مولا علی کے شان میں کہا تھا، وہ آپ نے فرمایا تھا کہ علی وہ ہیں کہ جو مثل کعبہ ہیں. تم کیا جانو کہ علی کیا ہیں؟ علی وہ ہیں جو مثل کعبہ ہیں، یعنی کعبے کے پاس لوگ جاتے ہیں، کعبہ خود چل کر نہیں آتا. سبحان اللہ. لوگ اس پر بھی اعتراض اٹھاتے کہ 25 سال تک مولا نے خاموشی کیوں اختیار کی. تو یہ جو مثال ہے یہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں بھی دی تھی کہ علی جو ہے وہ کعبہ ہیں. کعبہ خود چل کے لوگوں کے پاس نہیں جاتا، لوگ کعبے کے پاس چل کر آتے ہیں. تو یہ اصل میں دربار میں جانا بی بی کا یہی تھا کہ وہاں جا کر ظالموں کے چہروں سے نقاب اٹھائی جائے، کہ جو نہ سنت کو مان رہے تھے، نہ رسول کے فرمان کو مان رہے تھے، جو نہ امامت کو مان رہے تھے، اور جو ہر چیز سے جو ہے انکار کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے تھے ہم مسلمان ہیں، ہمیں خلیفۃ المسلمین مسلمان کہا جائے. تو یہ تضاد دیکھیے کہ اس چیز کو جو ہے بے نقاب کیا ہے بی بی فاطمہ نے. سبحان اللہ، اپنی جرت اور ہمت سے. اچھا سسٹر، یہ آپ بتائیے کہ بحیثیت خواتین ہونے کے ہم اپنے کردار کو کس طرح چینج کر سکیں. ہمیں جو برائیاں ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں ہمیں برائیاں ہیں، تو ہم کس طرح سے اپنے جو ہے چینجنگ لا سکتے ہیں؟ میں تو یہی سمجھتی ہوں صدف کہ اس معاملے میں بھی ہمیں بس اگر زندگی دیکھنی ہے بی بی فاطمہ کی، ان کے کردار کے سارے پہلو اگر ہم دیکھیں تو وہ کردار ہمارے لیے نمونہ ہے، چاہے وہ بیٹی کا ہو، چاہے وہ بیوی کا ہو، چاہے وہ ایک ماں کا ہو. تو کیونکہ یہ 3 پہلو ہوتے ہیں جو ہر عورت کی زندگی میں آتے ہیں، اور یہ تینوں پہلو جو ہے اپنی بے نظیر خوبیوں کے ساتھ ہمیں فاطمہ زہرا کی شخصیت میں نظر آئیں گے. اور اگر وہ تعلیمات ہم دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی گزاری ہے، یعنی کہ اگر مولا علی بہار کے معاملات کے وہ امیر تھے تو وہ گھر کی مالکہ تھیں. سبحان اللہ. اور تمام امور انجام دینا، بچوں کی پرورش، اور یہی نہیں، اس کے علاوہ بی بی کی زندگی میں یہ بھی تھا کہ آپ اپنے جب تک آپ اپنے وہاں پہ کوفے میں رہیں یا مدینے میں رہیں، آپ عورتوں کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کیا کرتی تھی. آپ کے گھر میں عورتیں آتی تھی باقاعدہ، جو تھی وہ قرآن فہمی کے لیے اور اس کے علاوہ اسلام کی تعلیمات کے لیے. اس موقع پر میرے خیال سے آپ کی کال ہے. ہلو، السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی سسٹر. جی. اور خواتین آپ کے پاس آیا کرتی تھیں اور آپ سے جو ہے صلاح مشورہ لیا کرتی تھیں، اپنی اصلاح کیا کرتی تھیں، قرآن فہمی کے بارے میں آپ سے جو ہے وہ تعلیمات لیا کرتی تھیں. اور اس کے علاوہ بی بی کے بہت سارے اقوال بھی ہیں. اس میں سے ایک قول مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے جو بالکل ریلیٹڈ ہے ہم خواتین کے ساتھ، کہ بی بی نے بتایا کہ اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، کسی نے آپ سے پوچھا کہ کوئی آپ ہمیں کوئی ایسے مفید سا جو ہے قول بتائیے یا کوئی مشورہ دیجیے، تو بی بی نے فرمایا کہ اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی ماں کے قدموں سے لپٹے رہو. سبحان اللہ. اس کی تابعداری کرو. لیکن اس کی اگر آپ تشریح دیکھیں تو رسول خدا نے اپنی زندگی میں کی تھی. رسول خدا فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جو ہے وہ جنت ہے. تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ عورت کو کیسے جنت ملے گی، خاتون کو جنت کیسے ملے گی؟ چلیں ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے، اور بچہ تابعداری کرے یا فرما بردار بنے اور تمام طور پہ جو ہے ماں باپ کی دیکھ بھال کرے، ماں کی دیکھ بھال کرے تو اس کو جنت مل جائے گی. لیکن ایک عورت کیسے جنت حاصل کرے؟ تو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اگر وہ عورت 5 وقت کی نمازی ہو، سبحان اللہ، نماز کی جو ہے وہ پوری طور پہ پابند ہو. آپ کال لے لیجئے، بات کو ہم بعد میں بھی جاری کر سکتے ہیں. ہلو، السلام علیکم.
السلام علیکم वालेकुम अस्सलाम जी, कौन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? بھائی یہ بہن میں طارق ہو رہا ہوں پاکستان سے, گجرات سے. जी, आप क्या कहना चाहेंगे? میں اپنا وہ پروگرام دیکھا ہے ہدایت ٹی وی کے اوپر, जी जी شام ہدایت, जी تو میں اپنی بہنوں کو سلام کو پیش کرتا ہوں وعلیکم اور السلام. دعائے علی محمد پیش کرتا ہوں. बहुत शुक्रिया. आप بہن سیدہ سلام اللہ علیہ کی اتنی پاکیزہ زندگی اور یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے, اور لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ ان مسلمانوں نے اس پاک طاہرہ بیوی کے ساتھ بھی ظلم کیا, تو پھر اس کے اوپر وہ کیوں نہیں اس چیز کو سوچ رہے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پاکیزہ ہستی ہیں اور نبی کا وہ کہتے ہیں کہ میرا ٹکڑا ہے, میرا حصہ ہے, تو نبی کے حصے کے ساتھ یہ لوگ کرنے والے کون ہیں؟ बिल्कुल. اور ان کو اس چیز کی کیوں آ رہی کہ نبی کو جس نے ستایا اور جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے نبی کو ستایا, جس نے نبی کو ستایا اس نے خدا کو ستایا. बिल्कुल. تو اس چیز سن کر کے دیکھ کر کے تو بندہ کون سا مسلمان وہ کہلاتا ہے کہ میں یہ چیزیں کو بچے پوچھ ڈالوں اور کہوں کہ جی میں مسلمان ہوں. بالکل, بہت بہت خوب جی, آپ کا بہت شکریہ. یہ بھی ہے کہ دلوں پہ سسٹر تالے بھی تو پڑ جاتے ہیں کہ آپ کچھ بھی اچھی چیز بتاتے رہیں لیکن ان کے سمجھ نہیں آئے گی. ایک اور کال ہے. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بہن میں ہانیہ بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. جی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے میں مولا معظمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اور تمام مہربان اہل بیت علیہ السلام کو اور ہدایت کی پوری ٹیم کو ایام فاطمیہ کی تعزیت پیش کرتی ہوں. جی, آپ کو بھی تعزیت ہم پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کے سلسلے میں ہدایت کی اور ہدایت کی پوری ٹیم کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے, انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں. جی, اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے, اللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے. تو ہمارے بھائی نے بڑی اچھی بات کی, جو کالر آئے تھے, کہ سب کو پتہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے ستایا اس نے فاطمہ کو ستایا. تو کیا وجوہات ہیں, اللہ کو ناراض کیا. بے شک, تو کیا وجوہات ہیں کہ مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتے. وہی والی بات کہ دلوں پہ جب تالے لگے ہوں, مہر لگی ہو. اور یہ بھی کہوں گی کہ اس میں اصل میں یہ بھی تو ہونا ہے کہ کون ظالم ہے, بے شک, کون مظلوم ہے, کون حق پر ہے, بالکل, کون ناحق ہے. بالکل. سسٹر, کیا نسل کا بھی تعلق ہے کہ جو نسل چلی آ رہی ہے؟ یہ بحث کافی لمبی چھڑ جائے گی, اس لیے اس کو بہتر ہے کہ چھوڑ دیں, کیونکہ ابھی ہم مخصوص جو اس موضوع پہ بات کریں. لیکن یقیناً اس میں یہ کیونکہ کافی پہلے سے یہ جو ہے رقابت یا دشمنی جو ہے خاندانی, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہاشمی خاندان اور صفیان ان سب کی چلی آ رہی تھی, لیکن ایک بہت لمبی بحث ہے. تو اس میں تاریخ اس میں ہم اتنا نہیں جانا چاہتے. ابھی ہماری جو اس وقت ہم فوکس کر رہے ہیں وہ زیادہ جناب فاطمہ کی جو ہے شہادت اور ان کی زندگی کے سلسلے. تو ہماری بات چل رہی تھی اس کال سے پہلے کہ جناب رسول خدا سے ان کے اصحاب نے پوچھا تھا کہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اور ایک بچہ تو چلو جنت حاصل کر لے گا, لیکن ایک عورت اپنی جنت کیسے حاصل کرے. تو رسول خدا نے یہی فرمایا تھا کہ ایک عورت جنت کی حقدار ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے نمازوں کی 5 وقت کی نماز کی جو ہے وہ پابندی کرے, اپنے روزے کی پابندی کرے, پورے روزے باقاعدگی سے رکھے, ماہ رمضان میں زکوٰۃ دے. زکوٰۃ خالی یہی نہیں ہے کہ شوہر کے مال میں سے دے, بلکہ بہت سی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس جو بچت ہو گئی ہے اس میں سے ہمیں نہیں, لیکن اگر آپ کی وہ ضرورت سے زیادہ تو اس بچت میں سے بھی جو آپ نے کی ہوئی اس میں سے بھی زکوٰۃ جو ہے وہ لازمی ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ حج جو فریضہ ہے بہت بڑا واجب, اس کو ادا کرے تو وہ جنت کی حقدار ہوگی. اس کے علاوہ اپنے شوہر کی تابع دار ہو, اس کا شوہر اس سے خوش ہو. تو یہ 5 جو ہیں بہت اہم جز ہیں کسی عورت کے لیے جنت میں جانے کے لیے. لیکن پھر ساتھ میں آپ نے کہا کہ وہ عورت بے شک یہ 5 تمام عوامل کو پورے کرے, لیکن اس کے باوجود وہ جنت کی حقدار اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ جناب فاطمہ زہرا کی
جو ہے وہ شافی نہیں ہوگی، بے جب شک۔ تک ان کی شافی نہیں بنیں گی، کیونکہ وہ شاف محشر ہیں۔ بے شک آپ جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے، آپ نماز بھی پڑھتے ہوں، روزے بھی، آپ نے حج سب کچھ، لیکن جب تک بی بی شفاعت نہیں فرمائیں گے سبحان اللہ۔ آپ جنت میں داخل ہیں۔ یعنی دیکھیں بی بی کی عظمت اس سے زیادہ، اور حدیث قصہ میں جو ہے اللہ ان کی جو ہے شان میں ان کے ذریعے سے تعارف کروا رہا ہے اہل بیت کی۔ سبحان تو اللہ۔ بی بی کی آپ دیکھیں شان قدم قدم پر اللہ نے بھی بتائی ہے، رسول خدا نے بھی بتائی ہے، اور ابھی پھر یہ جو بھائی بتا رہے تھے کہ ہاں بھائی اس تمام چیزوں کو ماننے کے باوجود قرآن میں بھی آیتیں موجود ہیں اور اس کے باوجود بھی جو ہے لوگ منکر ہوتے ہیں، تو یہی ہے کہ جہنم بھی تو بھرنا ہے۔ بے شک۔ ایسے لوگ بھی تو جائیں گے جنہوں نے بی بی کو ستایا ہے، بالکل۔ جنہوں نے بی بی کو ناراض کیا ہے، اور بی بی نے جاتے جاتے ان کو معاف نہیں کیا ہے۔ بے شک۔ جی آپ کی ایک کال ہے۔ جی ہلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بھائی کہاں سے؟ یہاں کشمیر سے۔ جی بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلگام، صوفی پورہ، پہلگام، کشمیر۔ جی بھائی آپ کہاں کیا کہنا چاہیں گے پروگرام کے حوالے سے؟ جناب آج ہے نا وفات جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جی بسم اللہ بھائی۔ کشمیر سے۔ آپ اپنے ٹی وی کا والیوم پلیز بند کر دیجئے آج پہلے۔ وفات ہے۔ بھائی آپ پلیز ٹی وی کا والیوم آف کر دیں، پھر آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ اسی موجود میری طرف سے ان کی لائن بروکن ہو رہی ہے میرے خیال سے، آپ اسی مصیبت میں میری طرف سے آپ کو اطلاع میں دیتا ہوں۔ جی بہت شکریہ، سلامت رہیے آپ، اللہ آپ کی تعزیت قبول کرے۔ تو جی سسٹر ہم بات کر رہے تھے تابعداری کی۔ جی یہاں پر میں آپ کو بس ایک محسن نقوی شہید اپنی کتاب خطبات محسن کی جلد اول میں انہوں نے کچھ بی بی کی شان میں فرمایا ہے، تو میں چاہوں گی کہ کوٹ کروں یہاں پر کہ آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب اللہ آدم کی تخلیق کے بارے میں سوچ رہا تھا تو فرشتوں کو بلوایا، کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ زمین پر فساد ہوگا، حالانکہ اس وقت تک آدم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ تو اس پر خدا نے کہا کہ انی معلوم اعلیٰ تعلمون، میں جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتے۔ جی کال ہے۔ سنیے گا۔ ہلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی مسعود حیدر بات کر رہا ہوں سلالہ عمان سے۔ جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں تعزیت پیش کروں گا بارگاہ معصومین میں معصومہ عالمیان کی شہادت کے حوالے سے، اور میں یہ پیغام دوں گا کہ اگر آج انسانیت، اگر آج پوری کائنات میں مسلمان سکون، اطمینان اور کامیابی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو صرف اسی طرح وہ گزار سکتے ہیں کہ وہ معصوم کونین کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اور پوری دنیا کی خواتین بے شک جو دنیا کی آدھی آبادی سے زیادہ پر مشتمل ہیں، اگر انہوں نے سیرت معصوم کونین کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیا تو پوری ان کی زندگی اور دنیا کی تمام مسائل بہت ہی اچھے طریقے سے ان کے حل ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا معصوم کونین کی شان میں چند اشعار پیش کرنے کی جو ہے اجازت چاہوں گا، بسم اللہ۔ اگر دامن وقت میں گنجائش ہے۔ جی بسم اللہ۔ مولانا محمد مصطفیٰ جوہر صاحب کا یہ اشعار ہیں: آیے تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ، آیے تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ، سبحان اللہ، یعنی شرح عظمت نور پیمبر فاطمہ، سبحان اللہ، ان سے پھیلا دین حق، ان سے بڑھی نصر رسول، بے شک، ایک کوثر ہے علی اور ایک کوثر فاطمہ، سبحان اللہ، کشتی دین خدا کی نا خدا ثابت ہوئیں، کشتی دین خدا کی نا خدا ثابت ہوئیں، شب برو شبیر جیسے دین کا لنگر فاطمہ، سبحان اللہ، نام ہے
تسبیح زہرا کام تسبیح خدا، ذکر تیرا ذکر حق، اللہ اکبر فاطمہ، سبحان اللہ، تیری خدمت میں ہوا فضا کو قرآن بر زباں، اے لسان اللہ، اے ایمان پرور فاطمہ، بے شک آیے تطہیر لکھنے کے لیے تقدیر نے، آیے تطہیر لکھنے کے لیے تقدیر نے تیری سیرت کو بنایا اس کا مستر فاطمہ، بے شک تو کرے اپنے جنازے کے لیے شب کو پسند، تو کرے اپنے جنازے کے لیے شب کو پسند، اور تیری دختر ہو جلوے میں کھلے سر فاطمہ، معصومہ کونین پر ہمارے لاکھوں سلام اور ہماری جان قربان، بے شک صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجم۔ سلامت رہیے، اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، الہی آمین، الہی الہی آمین۔ آمین۔ تو ہم دوبارہ چلتے ہیں، جناب حضرت محسن نقوی شہید نے جو بی بی کی عظمت کے بارے میں اپنی کتاب میں فرمایا، سسٹر بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں جی ناظرین، اب ہم ایک مختصر سے بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔